यहाँ पे जो क्लाइमेट बना हुआ है बहुत ज़्यादा हाइपर इन्फ्लेशन का, और उसके नतीजे में रियल इस्टेट पे क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, हम इसके ऊपर बात करेंगे। इस वक्त बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या कंसिडर की जाए इस मार्केट के अंदर? ये 24 आवर्स के अंदर वो इंश्योर करेंगे कि आप एग्जामिशन सर्टिफिकेट इशू हो। लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से ये एक अच्छी खबर आई है कि उन्होंने जो 7E है उसको ख़त्म कर दिया है। पंजाब में एटलीस्ट ये जो डीम्ड रेंटल टैक्स है ये आपको पे नहीं करना पड़ेगा। इन्वेस्टर थे जिन्होंने प्लॉट लिए हुए थे, वो बेचारे प्रॉफिट लेने के बजाय ऑलरेडी नुकसान में चले गए। आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन डेवलपर्स को देखने चाहिए कि किस तरह से वो ट्रांजैक्शंस को बढ़ा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अर्शद साहब कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम से, बहुत शुक्रिया। So viewers, we are back with our perspective podcast episode 2 और उम्मीद है कि आपको जो हमारी फर्स्ट एपिसोड है वो पसंद आई होगी। उसमें हमने टच ऑन किया था रियल एस्टेट इंडस्ट्री को करंट इश्यूज फेस कर रहे हैं, और इसके अलावा टैक्सेस के ऊपर हल्की सी बात की थी। और आज हम उस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि इस वक्त ये जो हालात बने हुए हैं इसमें ना सिर्फ रियल एस्टेट नीचे की तरफ गामजन है, लेकिन इसके साथ साथ वहाँ पे जो टैक्सेस का इम्पैक्ट है वो काफ़ी एडवर्स पड़ रहा है, और जो भी कोई नई पॉलिसी आ रही है उससे कोई अच्छी उम्मीद नज़र नहीं आ रही। सो वी गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। यहाँ पे जो क्लाइमेट बना हुआ है बहुत ज़्यादा हाइपर इन्फ्लेशन का, और उसके नतीजे में रियल इस्टेट पे क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, हम इसके ऊपर बात करेंगे। अर्शद साहब, इसके अलावा आप कुछ ऐड करना चाहेंगे जो आज हमारा एजेंडा है? जी, तकरीबन इसी तरह के पॉइंट हैं, टैक्सेस से रिलेटेड हैं, और रियल स्टेट में इस वक्त एक्टिविटी बहुत डाउन हुई हुई है। तो हम आज कुछ डिस्कस करेंगे कि डेवलपर्स को क्या नई मार्केटिंग कैंपेन डिजाइन करनी चाहिए ताकि एक तो ट्रांजैक्शंस हो, दूसरा वो लोग जो इस वक्त अपने घर बनाना चाह रहे हैं वो कोई ऑप्शन अवेल कर सकें। और जिस तरह से हाउसिंग सोसाइटीज डेवलप हो चुकी हैं और ओपन प्लॉट पड़े हुए हैं, तो उन पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टार्ट हो जाए। उसका फायदा ये होगा कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो अलाइड इंडस्ट्रीज हैं उनमें भी एक्टिविटी आ जाएगी। फिर हम एक पॉइंट डिस्कस इंशाल्लाह करेंगे कि इस वक्त बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या कंसिडर की जाए इस मार्केट के अंदर। तो ये चंद पॉइंट्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। एक्सलेंट, चलें इंशाल्लाह स्टार्ट लेते हैं। सो टैक्सेस के ऊपर जो अपडेट है वो ये है कि जो जैसे 7E जो कि काफ़ी बर्निंग इशू बना हुआ है, बेसिकली जो डीम्ड टैक्स लिया जा रहा है, जो किसी के पास भी अगर प्रॉपर्टी उन्होंने सेल करनी है तो उससे पहले उनको जो ये एक चीज़ आई है वो ये है कि उनको FBR के जो कमिश्नर हैं उनसे उनको एक एग्जाम्पशन लेटर लेना पड़ेगा, एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा बिफोर द सेल कैन प्रोसीड। तो कोई भी प्रॉपर्टी सेल करने से पहले आपको ये FBR से, कमिश्नर साहब से ये चीज़ हासिल करना पड़ेगी। अब इसमें मैंने देखा अर्शद साहब के जो इस वक्त दोस्त यार हैं वो बता रहे हैं कि काफ़ी उनको मुश्किलात का सामना पेश करना पड़ रहा है, क्योंकि FBR में ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रीमलाइन नहीं है। जब FBR के चेयरमैन ने इसका इतलाक किया था तो ही सेड कि ये 24 आवर्स के अंदर वो इंश्योर करेंगे कि आप एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट इशू हो। लेकिन अब कोई भी आदमी जो गरीब आदमी है या कोई ऐसा बंदा है जिसको किसी ज़रूरत की वजह से अपना अब प्लॉट फ़रोख्त करना पड़ रहा है, तो उनको इस वक्त बहुत ज़्यादा चक्कर काटने पड़ रहे हैं FBR के ऑफिस के। जो एक इसमें टेक्निकल इशू है वो ये है कि FBR से जो कमिश्नर साहब है उन्होंने ये लेटर इशू करना है, उनके साइन होने हैं, लेकिन ये जो आपने जमा कराना है वो IRO में करवाना है। सो ये भी एक इसके अंदर टेक्निकलिटी है। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रही हैं, और अभी तक जो लोग इसके अंदर फंसे हुए हैं अभी तक उनको एग्जाम्पशन लेटर बड़े देर बाद मिल रहे हैं। कईयों को एक हफ्ते से ज़्यादा टाइम गुजर गया लेकिन उनको अभी तक नहीं मिला। सो ये एक्सपीरियंसेस हैं। तो मेरा तो व्यू इसमें ये है, बल्कि आपके नॉलेज में होगा कि लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से ये एक अच्छी खबर आई है कि उन्होंने जो 7E है उसको ख़त्म कर दिया है। ये लास्ट वीक में ये चीज़ अपडेट आई, बट उसके साथ साथ ये हुआ है कि वहाँ पे जिसे कहते हैं इंट्रा कोर्ट अपील ICA, सो वो सबमिट कर दिया गया है इस डिसीजन के खिलाफ। सो जिसकी वजह से अब ये चीज़ अभी फाइनली डिसाइड नहीं हुई, और आई थिंक ये जो ICA है इसका फैसला आते आते कुछ टाइम लगेगा। हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं एहसन मलिक साहब, जो कि इस चीज़ के ऊपर सेरे हासिल गुफ्तगू करते हैं, और उन्होंने रिसेंटली जो सैयद तनसीर बुखारी साहब है उनको इनवाइट किया अपने टॉक पे, एंड दे डिस्कस्ड, क्योंकि सैयद तनसीर बुखारी रिप्रेजेंट करते हैं बुखारी सोसाइटी जिन्होंने ये सबमिट किया था, जो बाकिर साहब हैं जो लॉयर हैं जिन्होंने ये लाहौर हाई कोर्ट में ये अपील दायर की थी
کہ یہ جو 7E کو abolish ہونا چاہیے. So having the expert opinion was very good کہ انہوں نے تنصیر صاحب نے یہ بات بتائی کہ بیسیکلی یہ چیز وہاں سے تو ختم ہوگی لیکن ICA might take some time. ICA میں ہو سکتا ہے کہ کچھ مہینے لگ جائیں کیونکہ ابھی آج کل جیسے ملک میں عبوری حکومت چل رہی ہے. So that is going to take some time before چیزوں کو ذرا ایڈریس کر سکیں. اور جو نئی گورنمنٹ آئے گی پرابلی اس کے ٹائم میں یہ چیز پھر ایڈریس ہوگی جو ICA وغیرہ. اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی میں شیئر کرتا چلوں کہ جب سندھ کورٹ نے یہ ڈیسیجن دیا تھا 7E کے حق میں کہ 7E کو ختم کرنا چاہیے تو سپریم کورٹ میں یہ کیس پھر FBR نے پٹ آن کیا. تو یہ چیز اب سپریم کورٹ میں آئی ہوئی ہے. جو آپ کی ریجنل کورٹس ہوتی ہیں وہ تب تک فیصلہ نہیں کر سکتی جب اگر سپریم کورٹ کے پاس کیس چل رہا ہو تو یہ تب تک اس کو ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی جب تک جو سپریم کورٹ ہے وہ فیصلہ نہ دے دے. سو آل آف دیز تھنگس آر شوئنگ اس کہ یہ جو ICA ہے اس کو ٹائم لگے گا. لیکن گڈ نیوز یہ ہے کہ تب تک انہوں نے ایک سرکولر جاری کیا جس کے مطابق پنجاب میں ایٹ لیسٹ یہ جو ڈیمڈ رینٹل ٹیکس ہے یہ آپ کو پے نہیں کرنا پڑے گا جب تک یہ ICA کا فیصلہ نہیں ہوتا. تو میرے پاس تو جی یہ سیدھا خبریں ہیں 7E کے بارے میں. تو ارشد صاحب آپ شیئر کریں کہ آپ کے پاس کیا نیوز ہے؟ جی بالکل اوور آل تو تقریباً یہی پوائنٹس ہیں کہ پنجاب میں یہ آن ہولڈ ہے بیسیکلی کہ ابھی انہوں نے کمپلیٹلی ختم نہیں کیا, ہولڈ کی ہے ٹل فردر ڈیسیژن اور جس طرح سے اپیل آگے جا رہی ہے. پھر ابھی لیٹسٹ لاسٹ ویک ایک نوٹیفیکیشن آیا تھا جس میں کچھ لوگوں کو ایگزمپشن دی گئی تھی جن میں گورنمنٹ امپلائیز ہیں, جن میں آرم فورسز کے لوگ ہیں, جن میں اوورسیز پاکستانیز ہیں. اور اس میں ایک اور ایگزمپشن یہ دی گئی تھی کہ فرسٹ ایئر آپ کو نہیں پے کرنا پڑے گا 7E کہ اگر آپ نے ایک پراپرٹی خریدی ہے اور ود ان 1 ایئر آپ کو اس کو سیل کر رہے ہیں تو آپ کو ود ان 1 ایئر ٹیکس آپ پہ ایگزمپٹ ہوگا, 7E آپ پہ نہیں لگے گا. پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 7E کے حوالے سے ریئلٹرز لوگ کافی پروٹیسٹ کر رہے ہیں. ریئل اسٹیٹ میں اس کا بہت بات ہو رہی ہے مختلف پلیٹ فارم کے اوپر کہ اس کو کم سے کم کیا جائے. لیکن لیٹس سی دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کس سائڈ پہ جاتی ہے اس کو لے کے. اور نیگیٹو امپیکٹ تو ڈیفینیٹلی ہے کہ آلریڈی مارکیٹ ریئل اسٹیٹ کی جو تھی وہ ڈاؤن چل رہی تھی. بیسک پرپز جو اس کو لگانے کا تھا وہ یہ تھا کہ جن لوگوں نے پلاٹس میں انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی ان کو پلاٹ کی اپریسیشن مل رہی تھی اور گورنمنٹ چاہ رہی تھی کہ ایک تو وہ اپریسیشن کا ایڈوانٹیج گورنمنٹ کو بھی ملے, دوسری سائڈ پہ لوگوں کو ڈسکریج کر رہی تھی کہ وہ اوپن پلاٹ نہ رکھیں, کنسٹرکٹڈ پراپرٹی پہ چلے جائیں. تو ابھی ہوا کیا کہ جب اکنامک ریسیشن آیا اور ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ ڈاؤن ہوئی تو جس مارکیٹ ویلیو پہ پلاٹ چل رہے تھے وہ بھی انہوں نے بھی ویلیو اپنی ڈاؤن کی. تو جو انویسٹر تھے جنہوں نے پلاٹ لیے ہوئے تھے وہ بیچارے پروفٹ لینے کے بجائے آلریڈی نقصان میں چلے گئے. اب ایک تو انہیں نقصان مل گیا کہ ویلیو میں پلاٹ کی پرائسز کم ہو گئی, دوسری سائڈ پہ 7E کا ٹیکس ان پہ امپوز ہو گیا کہ جی آپ کو ٹیکسز بھی پے کرنے ہیں. تو اس طرح سے انہیں اچھا خاصا نقصان ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے بہت ساری ٹرانزیکشن ہولڈ پہ گئی ہوئی ہیں کہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کیا ڈیسیژن آئے گا. تو ابھی سرٹیفکیٹ کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے تو لاسٹ جو نوٹیفکیشن ایشو ہوا اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی مینشن تھا کہ ابھی اگر ہمارا سسٹم ابھی تک اتنا ڈیولپ نہیں ہو سکا کہ ہم سرٹیفکیٹ ایشو کر سکیں تو ٹیمپریری جو رجسٹرار ہوں گے جہاں پہ وہ ٹرانسفر ہوگا وہ خود ڈیسائیڈ کریں گے ڈاکومنٹس کے بیسس پہ جن کو انہوں نے ایگزمپشن دینی ہوگی ان کو ایگزمپشن دے دیں گے اور اس پورے ڈاکومنٹس کی کاپی اپنے پاس رکھیں گے اور آگے FBR کو سبمٹ کریں گے جب تک کہ FBR کوئی سسٹم اسٹیبلش نہیں کر لیتا. یہ لاسٹ نوٹیفکیشن جو انہوں نے مینشن کیا تھا. تو اس وقت کی جو 7E کی اپڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب میں نہیں ہے, باقی جو ہیں اسلام آباد ہے یا باقی پروونسز ہیں ان میں ایگزمپشن انہوں نے کچھ کیٹیگریز کو دی ہے اور وہ ایگزمپشن رجسٹرار دے سکتے ہیں ان ڈاکومنٹس کو دیکھتے ہوئے اور اس کی کاپی رجسٹرار اپنے پاس رکھیں گے اور فیوچر میں وہ FBR کو سبمٹ کریں گے جب تک FBR کا سسٹم ڈیولپ نہیں ہو جاتا. تو یہ اپڈیٹ ہے لیٹسٹ. ایکسلنٹ ارشد صاحب, آئی تھنک آپ نے بڑی یوزفل اپڈیٹ شیئر کی ہیں اس کے اوپر اور میرا خیال ہے اس کا امپیکٹ کافی زیادہ ہمارے جو کلائنٹس ہوتے ہیں یا اوورسیز پاکستانیز ہیں یا پاکستان میں جو رہنے والے ہیں ان کے اوپر بھی ہو رہا ہے. کیونکہ میں ایک دوست کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنا گھر فروخت کرنا ہے اور ان کے جو بائر ہیں وہ اوورسیز پاکستانی ہیں. اب ان کی ایک اسپیسیفک آپ کو پتہ ہے چھٹی اپروو کرانی ہوتی ہے باہر, انہوں نے اپنی آرگنائزیشن میں جہاں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں ابراڈ, اب اس کی ایک ٹائمنگ ہوتی ہے
اور اس ٹائم کے مطابق انہوں نے پلان کیا ہوا تھا پاکستان کا ٹرپ, لیکن ان کو یہ ایک نیوز ملی کہ اب فی الحال جو سیلر ہیں انہوں نے ابھی اپنا ایف بی آر سے ایگزمپشن لیٹر لینا ہے, اونلی دین دا سیل از گوئنگ ٹو ٹیک پلیس. تو اب اس کی وجہ سے وہ چیزیں ذرا کھٹائی میں پڑ گئی, بیکاز اس طرح کا امپیکٹ بہت زیادہ آ رہا ہے جس میں اوورسیز پاکستانیوں کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا آ رہا ہے. سو ایز یو سیڈ کہ اس کی وجہ سے کافی زیادہ چیزیں التوا کا شکار ہیں جو ٹرانزیکشن. بالکل. تو یہ میرے خیال میں تو مرے ہوئے کو مارنے کے مترادف ہے کہ چیزیں پہلے ہی بڑے برے حالات چل رہے تھے, اور اب انہوں نے مزید اس کے اوپر یہ جو 7E ہے اس کی ایک تلوار چلا دی ہے. اور لیٹس بھی دیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ خیر کرے, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ان چیزوں کو شیپ اپ ہوتے ہوئے نا کچھ ٹائم لگے گا. ویسے مجھے ایک خبر یہ بھی ملی ہے کہ ایف بی آر کرنٹلی ورکنگ آن اے سسٹم جس میں وہ اس کو آن لائن لانا چاہ رہے ہیں, کیونکہ ابھی جو پروسیس ہے وہ بڑا کمبرسم ہے, اور اگر آپ ایف بی آر جائیں تو آپ کو نمبر آف ڈیز لگتے ہیں. لیکن اب وہ کوئی ایسا سسٹم لے کے آنا چاہ رہے ہیں وچ ول بی آن لائن, تاکہ آپ گھر بیٹھے ایگزمپشن اپلائی کر سکیں 7E کے لیے, جو ایگزمپشن لیٹر ہے وہ آپ کو مل جائے گا. سو آئی ہوپ یہ جلدی آ جائے. مجھے تو خبر ملی ہے کہ یہ نیکسٹ منتھ کے اسٹارٹ سے یہ چیز اسٹارٹ ہونے والی ہے, بٹ لیٹس کیپ آور فنگرس کراسڈ, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ اس نوٹیفیکیشن میں انہوں نے مینشن کی ہے کہ ہم سسٹم پہ کام کریں, تو جب تک سسٹم نہیں آتا تو مینولی ہم ایکسیپٹ کریں گے, اور جب سسٹم آ جائے گا تو ہم سسٹم پہ موو آن ہو جائیں گے. اس کے علاوہ 7E کے حوالے سے تو یہ پوائنٹ تھے. اس سارے پریشر کو کم کرنے کے لیے ابھی کچھ آؤٹ آف باکس سولوشن ڈیولپرز کو دیکھنے چاہیے کہ کس طرح سے وہ ٹرانزیکشنز کو بڑھا سکتے ہیں. مارکیٹنگ کمپین جو ٹریڈیشنل مارکیٹنگ کمپین تھیں وہ تو اس وقت کام نہیں کر پا رہی ہیں, لیکن کوئی آؤٹ آف باکس سولوشن ایسے ہونے چاہیے جو ڈیولپرز کو انٹروڈیوس کروانے چاہیے, اور ان کی وجہ سے پھر مارکیٹ میں تھوڑا ٹرانزیکشنز ہو جس کی وجہ سے ذرا ایکٹیویٹی بڑھے. تو اس طرح کے کوئی آؤٹ آف باکس مارکیٹنگ کمپینز ہونے چاہیے ڈیولپر کے اینڈ پہ. کیا سمجھتے ہیں ارشد صاحب, کیا چیزیں آؤٹ آف دا باکس کی جا سکتی ہیں, آپ کا کیا ویو ہے اس سلسلے میں؟ دیکھیں آؤٹ آف باکس سولوشن میں اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں. مثلاً پہلا تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو اوپن پلاٹ پڑے ہوئے ہیں ہاؤسنگ سوسائٹیز میں, ان میں ڈیولپرز کو, اونرز کو ٹیمپریری فینسنگ اور ٹیمپریری سیٹ اپ بنانے کی پرمیشن دینی چاہیے. جیسے لوگ کنسٹرکشن میٹیریل بہت کاسٹ بڑھ چکی ہے, تو کچھ لوگ وہ کنسٹرکشن افورڈ نہیں کر پا رہے, تو وہ چاہ رہے ہیں کہ نہیں, ہمیں کوئی ایسا ہم پلاٹ پہ, اپنے پلاٹ پہ فینسنگ وغیرہ کر لیں, وہاں پہ پلانٹیشن کر لیں, فروٹس کے پلانٹس لگا لیں, ویجیٹیبلس کے پلانٹس لگا لیں, اور وہاں پہ کنٹینرز بیسڈ کنسٹرکشن کر لیں تاکہ ایک ایکٹیویٹی وہاں پہ سٹارٹ ہو جائے. تو اس طرح کی ایک تو کمپین ایک آفر کی جا سکتی ہے ڈیولپرز کی طرف سے کہ وہ جو پلاٹ اونر ہیں ان کو پلاٹ کی پوزیشن کے ساتھ ان کو اپروول دے دیں کہ وہ ٹیمپریری اپنے پلاٹس کے اوپر اس لے آؤٹ کے مطابق اس طرح سے فینسنگ کر سکتی ہیں, اور وہاں پہ وہ اگر کوئی فروٹ لگانا چاہیں, کوئی ویجیٹیبلس لگانا چاہیں, کوئی ہٹ بنانا چاہیں تو وہ بنا سکتے ہیں. دوسرا پوائنٹ ہے کہ اس وقت جو ڈسٹرب کلائنٹ ہیں ہاؤسنگ سوسائٹیز میں, وہ سیل کرنا چاہ رہے ہیں, انہیں کسی طرح سے پیسوں کی ضرورت ہے, ان کے پلاٹ سیل نہیں ہو رہے, تو ڈیولپرز اگر کوئی کمپین ایسی لانچ کریں کہ وہ بائی بیک کریں ان سے پلاٹ, اور پھر وہی پلاٹ انسٹالمنٹ پہ سیل کریں کلائنٹ کو, اور یہ آفر کریں کہ آپ کو ڈیولپ پلاٹ انسٹالمنٹ پہ ملیں گے, آپ آج خریدیں, ڈاؤن پیمنٹ کریں, اور کل کنسٹرکشن سٹارٹ کر دیں, اور ساتھ ساتھ آپ انسٹالمنٹ دیتے رہیں. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کنسٹرکشن ایکٹیویٹی بڑھے گی, اور کنسٹرکشن ایکٹیویٹی کے ساتھ کنسٹرکشن انڈسٹری سے ریلیٹڈ جو الائڈ انڈسٹریز ہیں ان میں ایکٹیویٹی بڑھے گی. تو اس طرح کے چند سولوشن, آؤٹ آف باکس سولوشن ہو سکتے ہیں جو ڈیولپرز کو انٹروڈیوس کروانے چاہیے اپنے ہاؤسنگ سوسائٹیز میں, تاکہ یہاں پہ ایکٹیویٹیز بڑھے. مثلا ابھی ایگریکلچر لینڈ جس طرح سے کٹنگ ہوئی, ہاؤسنگ سوسائٹیز ڈیولپ ہوئی, اب لوگوں کی انویسٹمنٹ وہاں پہ ہے, پلاٹ ڈیولپ ہو کے پڑے ہوئے ہیں, وہاں پہ کنسٹرکشن بھی نہیں ہو رہی اور ایگریکلچر پروڈکٹ بھی نہیں آ رہی, تو یہ دونوں طرح سے نقصان ہو رہے ہیں. تو اگر ڈیولپر کوئی ایسی کمپین لانچ کریں جس میں لوگوں کو انکریج کیا جائے کہ وہ ٹیمپریری وہاں پہ ہٹس بنا سکیں, اور وہ ہٹ بعض اوقات رینٹل پہ بھی جا سکتے ہیں, اچھے لے آؤٹ, گارڈننگ وغیرہ, لینڈسکیپنگ ان کی اگر ہو جائے تو بہت اچھا ہو سکتا ہے. یہ کافی اچھے آئیڈیاز آپ نے دیے ہیں. آئی تھنک دیٹس اے گڈ تھنگ دیٹ ڈیولپرز شوڈ ایکسپلور, اینڈ جو سوسائٹیز ڈیولپ کر رہے ہیں دے شوڈ آلسو ایکسپلور اٹ.
میرے مائنڈ میں یہ बिल्कुल। چیز آ رہی تھی کہ جب ہم کوئی بھی کمرشل پروجیکٹ کرتے ہیں اور اس میں جو اپارٹمنٹس ہوتے ہیں یا شاپس ہوتی ہیں تو کچھ جو سوسائٹیز ہیں وہاں تو ٹرانسفر کا پروسیس اس کے ساتھ ہوتا ہے سوسائٹی کے ساتھ, بٹ وین یو آر پرچیزنگ اور بائنگ آن انسٹالمنٹس تو انسٹالمنٹ پلان کے اینڈ پہ جا کے جب پوزیشن ہوتی ہے تب ٹرانسفر کا مرحلہ آتا ہے. جی بالکل. اس میں جو چیز دیکھی جا سکتی ہے وہ یہ کہ جب جو انیشیل پرچیزنگ پروسیس ہے اس میں آپ کو انیشلی تو وہ نہیں کرنا پڑتا ایگزامپشن لیٹر یا یہ وہ جو جب ٹرانسفر کا مرحلہ آتا ہے فائنل اسٹیج پہ آ کے دیٹ مینس کہ اف یو کین بائی آن انسٹالمنٹس ان کریڈیبل پروجیکٹ اپارٹمنٹ اور شاپ اور 2-3 years ڈاؤن دا روڈ یہ چیز ان کو دیکھنی پڑے گی, ناٹ فار دا ٹائمنگ. اب ہو سکتا ہے آگے جا کے چیزیں ٹھیک ہو جائیں. جو میرا تو ویو یہ ہے کہ جو کمنگ گورنمنٹ ہے they are going to do something about the real estate sector because بہت زیادہ نیچے چیزیں جا چکی ہیں. and personally I think کہ ان کو جیسے نا کوئی ایمنیسٹی لائی جاتی ہے so they might be thinking about کہ کوئی ایمنیسٹی لائی جائے. ویسے تو الیکشن مجھے لگ رہا ہے کہ شاید نیکسٹ ایئر ہی ہوں گے لیکن around that time they might introduce some amnesty scheme for real estate تاکہ چیزوں کو تھوڑا سا بہتر بنایا جا سکے. تو ان دا مین ٹائم جب تک چیزیں بہتر نہیں بن رہی ہیں اور یہ جب تک یہ چیزیں چل رہی ہیں کورٹ میں ابھی 7E کے سلسلے میں, تو ان دا مین ٹائم یہ بائنگ ہے جو چیزیں ہولڈ ہوئی ہیں اس کی بجائے جیسے آپ نے کہا کہ کچھ آئیڈیاز ایسے ہیں جو ان پہ کام کرنا چاہیے, تو اسی طرح جو پروجیکٹس ہیں کریڈیبل پروجیکٹس اگر ان میں انویسٹ کیا جائے تو فوری طور پہ آپ کو یہ اس پروسیس میں سے نہیں گزرنا پڑے گا, بلکہ جب پوزیشن ہوتی ہے 2 years ڈاؤن دا روڈ جب بلڈنگ کمپلیٹ ہوتی ہے اور ہینڈ اوور ہوتی ہے ایٹ دیٹ ٹائم یو ہیو ٹو گیٹ دا ٹرانسفر ڈن. جی بالکل. اسی طرح سے گورنمنٹ کو ہر صورت چینجز کرنی پڑیں گے کیونکہ اس وقت تو انہوں نے جو لیکوڈیٹی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ریئل اسٹیٹ کو پش کیا تھا کہ جی پریشرائز کیا کہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ روکی جائیں اور لوگ بینکوں کی طرف ڈائیورٹ ہوں. اسی وجہ سے بینک کے ریٹس کو بھی بڑھایا گیا اور لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن اس میں جو اسمارٹ انویسٹر ہیں وہ بینک کی طرف نہیں گئے کیونکہ انہیں آئیڈیا ہے کہ دوسری سائڈ پہ انفلیشن ریٹ کہیں 30-35% پہ جا رہا ہے تو وہ کنسٹرکٹڈ پراپرٹیز میں انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں. ابھی ہماری آبزرویشن یہ ہے کہ اس وقت میجارٹی لوگ اپارٹمنٹس اور آفیسز میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہ کنسٹرکٹڈ پراپرٹی ہے. دوسرا ان پہ وہ 7E والا ابھی تک وہ ایشو نہیں ہے. تیسرا اس میں انفلیشن بڑا ہیج ہو جاتا ہے کیونکہ کنسٹرکشن کے پرائسز بھی بڑھ رہی ہوتی ہیں اور پراپرٹی کی آپ کی پرائسز بڑھ رہی ہوتی ہیں جیسے جیسے پراپرٹی میچورٹی کی طرف جا رہی ہوتی ہے. تو اس وقت ہم آبزرو کر رہے ہیں کہ جو اسمارٹ انویسٹرز ہیں وہ کمرشل میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, اپارٹمنٹ میں اور آفیسز میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور وہاں سے وہ ایڈوانٹیج اٹھائیں گے. دوسری سائڈ پہ گورنمنٹ کو ہر صورت چینجز کرنی پڑے گی. اس کی ریزن یہ ہے کہ دوسری سائڈ پہ ہمارا جو پاپولیشن کا پریشر ہے وہ بہت بڑھتا جا رہا ہے اور اس پریشر کو سامنے رکھتے ہوئے انہیں یہ چینجز کرنے ہی پڑیں گے. ادروائز یہ لانگ رن لے کے نہیں چل سکتے اس طرح سے کہ ریئل اسٹیٹ کو پریشر میں رکھا جائے اور اس سے انویسٹمنٹس کو اوائڈ کیا جائے. یہ نہیں پاسبل ہی نہیں ہے. اور جہاں تک بات آپ نے کی نا بینکنگ سیکٹر کی, تو بینکنگ سے اس وجہ سے بھی اسمارٹ انویسٹر بھاگتا ہے ایز یو سیڈ کہ انٹرسٹ ریٹس بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں اور اٹس اوور 22% یا میرے خیال اور اراؤنڈ دیٹ. لیکن ساتھ ساتھ جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایک جاب کرتا ہے بندہ اور وہ ساتھ میں کچھ انویسٹمنٹ کو سوچ کے اگر اس نے 2 سال پہلے کوئی پراپرٹی پرچیز کی اور اس نے بینک سے لون لیا تو اس وقت اس کو لینے کے دینے پڑ چکے ہیں کیونکہ وہ جو انسٹالمنٹس ہیں وہ اتنی زیادہ ہو چکی ہیں کہ ان کی جو سیلری ہے, آئی نو سمبڈی جس کی جو سیلری ہے اس کے قریب ہی اس کی انسٹالمنٹ اب جانا شروع ہو گئی, حالانکہ جب اس نے لیا تھا تو اس کی سیلری کا وہ ہاف تھی. تو ایک تو میں لوگوں کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ ڈو ناٹ گو ٹو دا سیلنگ جب آپ کوئی بھی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, اسپیشلی جو انسٹالمنٹ پلان پہ آپ چیز لیتے ہیں. آلویز بجٹ پراپرلی جس میں آپ دیکھیں گے یار آپ کی 10% آف یور سیلری یا میکسیمم 20% یا اتنا آپ اس میں انسٹالمنٹ میں دے سکیں. ڈو ناٹ گو اوور بورڈ. اس طرح نہ کریں کہ آپ کی جو half of your salary is going towards your installment to pay to the bank and then you are very vulnerable because اگر کوئی انٹرسٹ ریٹ اوپر چلے جائیں گے تو آپ کا دیوالیہ نکل جائے گا. So that is a scenario that is being observed these days. تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کی وجہ سے سفر کر رہے ہیں. So people must avoid that and جو آپ نے بات کی کہ they should behave like smart investors. بالکل بالکل بالکل.
एक्चुअली लोग वेव की तरफ जाते हैं, जब वेव देख रहे होते हैं तो उसको फॉलो करते हैं, लेकिन बेनिफिट वो लोग उठाते हैं जो उसके अपोजिट साइड पे जा रहे होते हैं। जिस तरह से अभी मार्केट में रिसेशन है, प्राइसेस डाउन है, तो इस वक्त वो लोग एडवांटेज उठा रहे हैं जिनके पास लिक्विडिटी है और वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत कम प्राइसेस हैं रियल एस्टेट की मार्केट में इस वक्त और बेस्ट बाइंग टाइम है। तो ये स्मार्ट इन्वेस्टर्स के लिए तो बहुत अच्छा टाइम है। एब्सोल्युटली, आई टोटली एग्री। और आप अरशद साहब, आपका क्या व्यू है कि चीज़ें कब जाके ठीक होंगी? बिकॉज आम पाकिस्तानी इस वक्त यही सोच रहा है, मैनी ऑफ पीपल आर ट्राइंग टू रन ओवरसीज, लेकिन ओवरसीज में भी सुना है वीज़ाज में बड़ी लंबी क्यूज़ हैं, और इसके अलावा जो डिफरेंट कंट्रीज़ में लोग इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं बिकॉज ऑफ द जो कदगनें लगाई जा चुकी हैं पाकिस्तानी रियल इस्टेट पे। ऑल्दो एहतजाज वगैरह किया जा रहा है रियल इस्टेट कम्युनिटी की तरफ से, आई होप कि चीज़ें बेहतर होंगी आने वाले वक्त में, लेकिन आप क्या समझते हैं कि चीज़ें कब, व्हाट इज़ योर व्यू कि चीज़ें कब जाके ज़रा बेहतरी की तरफ जाएंगी? नेक्स्ट 6 मंथ टू 8 मंथ में चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, आपको सिग्नल लाना शुरू हो जाएंगे कि अभी चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। जैसे अभी कोई नई पॉलिसी आती है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट 6 मंथ टू 8 मंथ में इंशाल्लाह सिग्नल मिलना शुरू हो जाएंगे, पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगी चीजें इंशाल्लाह। ग्रेट, जबरदस्त। तो अर्शद, मेरा ख्याल इसको अब हम कंक्लूड करते हैं। आपको शेयर करना चाहेंगे? और आई थिंक वी हैव कवर्ड ओवरऑल आई थिंक हमने चारों टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं जो हमने पॉइंट रखे थे, एजेंडा था आज के डिस्कशन का, जिस तरह से 7E के हवाले से है, फिर मार्केटिंग कैंपेन डेवलपर्स की तरफ से कि उन्हें कोई आउट ऑफ बॉक्स कैंपेन ऑफर्स देनी चाहिए अपने क्लाइंट्स को इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उनकी सोसाइटीज में जो इस वक्त डिस्टर्ब सेलर हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए और डेवलपर्स को बाय बैक करना चाहिए। फिर उन सोसाइटीज को अपने हेड ऑफिस में फाइनेंसिंग के हवाले से सेपरेट काउंटर बनाने चाहिए कि कोई अगर क्लाइंट उनका फाइनेंसिंग चाह रहा हो तो डेवलपर खुद उसे फाइनेंस अगर कर दे तो वो बहुत बेस्ट हो जाएगा। बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो इस वक्त हो रही है वो अपार्टमेंट्स और ऑफिसेस में हो रही है। अगर कोई आपको अच्छा प्रोजेक्ट मिलता है जो जिसमें रिस्क कम से कम है, ऑलरेडी ग्रे स्ट्रक्चर बन चुका है या फिनिशिंग स्टेज में, और वो स्टिल आपको इंस्टॉलमेंट पे मिल रहा है, तो उसमें रिस्क कम से कम है और वहां पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, वो बहुत बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी आपकी बेहतरीन हेजिंग होगी इन्फ्लेशन के अगेंस्ट। एक्सीलेंट, वेरी गुड कंक्लूजन। और इसके साथ ही मैं थोड़ा सा, जैसे आपका जो व्यू है जो इसमें हमने बात की कि आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ पे, इसी को इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आगे बढ़ाएंगे, और आपका जो फेवरेट टॉपिक है प्रॉप टेक, उसके ऊपर डिटेल से जरा बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड। बिल्कुल डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। Viewers, I hope you enjoyed this one, so stay tuned for the next one as well. Thank you very much.